الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین بزرگان اسلام، پچھلے جمعہ ہم نے تمہید باندھی. اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق کے تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے. لمن ان لوگوں کے لیے کانا یرجو جو اس بات کی امید باندھتے ہیں کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے. تو عزیز اور بزرگوں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کرنے والے اور آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے. تو ایمان جو ہے یہ آخرت پہ امید اس بات کی کہ رب سے لقاء ہونے والی ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ سے ملاقات ہوگی یوم الحساب کے دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین. عبادت ضرورت، پھر مالک یوم الدین. مانتے نا 5 نمازوں میں ہم اس بات کا، اس عقیدے کا، اس یقین کا اور اس ایمان کا بار بار یاد ہم کرتے رہتے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں بات یہ سمجھ آ گئی کہ اسوا، یہ جو لفظ ہے اس کو اسوا، اسوا، اسوا تینوں اعراب سے حمزہ کو زبر زیر پیش پڑھا گیا. اس کے معنی ہوتے ہیں نمونہ، نموذج، کم گزاری کی تربیت، کم گزاری کی مثال. تو حبیب پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نظام فعتم موجود ہے، پایا جاتا ہے اور نصیب ہوتا ہے. جو حبیب پاک علیہ السلام کے رسول کو پڑھنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ رب کا بندہ بن کر جیے اور اس زندگی اس ظاہری زندگی سے اپنے آپ کو عقبہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو
تو اس کے لیے سب سے بہترین نموذج اور مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کو بنا دیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایسا کوئی پہلو نہیں جو تمہارے کسی زندگی کی گوشے میں تمہاری رہنمانہ خطوط نہ دیتا ہو۔ آپ جس زاویے سے دیکھیں، آپ کو ہر زاویے سے رہبری، رہنمائی اسوہ رسول سے نصیب ہو جائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اور اپنے بندوں سے اپنی منشے کو، اپنی ارادت کو، اپنی چاہ کا اظہار فرمایا کہ دیکھو اتنے انبیاء آئے، کسی نبی کی حیات کو اللہ نے نمونہ نہیں بنایا، ہر ایک کا اسوہ بیان کیا، اسوہ ابراہیمی بیان کیا، مگر یہ حکم نہیں کیا کہ لقد کان لکم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جو اپنے محبوب کی سیرت کی بابت اپنی اتنا واضح طور پہ فرمائے۔ اور یہ رہنمانہ زندگی حبیب پاک کی کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے ہیں۔ تو ہم میں جتنوں کا عقیدہ اس آیت طیبہ کے مطابق ہوگا تو ان کے لیے اب اسوہ رسول نمونہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ہم اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن کا بھی یقین ہے، یوم الحساب کا بھی یقین ہے، اور کثرت سے اللہ کے ذاکر بنے ہوئے ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا۔ تو اب ہمارے لیے حبیب پاک کی حیات کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ عزیز اور بزرگوں، ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ اسوہ کتنا ضروری ہے، اور اسوہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم بیچارے ہیں جب تک کہ اسوہ ہمارے درمیان ہمارے کو اس سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو الف کا تلفظ کرنا یا لکھنا سکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کئی مثالیں دے گا، کئی مثالیں تمثیلات دے گا، اور بچے کے ذہن کے مطابق اس کو اس ادراک دینے کی کاوشوں میں کوئی کسر نہیں رکھے۔ تو استاد، مربی، معلم کامیاب اسی وقت نظر آتا ہے، مکمل اسی وقت نظر آتا ہے کہ وہ بچے کے نفسیات کے مطابق، بچے کی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ استاد تلفظ خود ادا نہ کرے، بچے کو بولے کہ تلفظ ادا کر۔ جب تک استاد لکیر مار کے نہیں دکھائے گا، شکل بنا کے حروف کی نہیں دکھائے گا، تب تک بچہ لکھنا نہیں سیکھ سکتا کہ اس طریقے سے لکھا جائے، اس طریقے سے موڑا جائے، اس طریقے سے کھینچا جائے۔ تب تک استاد نہیں بتاتا، تب تک نہ بچہ پڑھنا سیکھتا نہ لکھنا سیکھتا۔ بعینہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب پاک کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا کہ جو انسان کی شہریلا بکھیر کے انسانوں نے وحشی پن کی درندگی کی زندگی کا خرینہ بنا کر جی رہے تھے، ان کو تمیز کر کے انسانیت کی طرف لوٹانے کے لیے اپنے حبیب کو نمونہ حیات بنا کر بیچ میں اتارا کہ دیکھو میرے حبیب کی حیات، اعلان بعثت سے پہلے بھی دیکھو اور بعثت کے بعد بھی دیکھو، یہ تمہارے لیے مثال ہے۔ اگر تم انسان کی طرح جینا چاہتے ہو، انسان بن کے جینا چاہتے ہو، تبھی میرے حبیب کی حیات تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم میرا بن کے جینا چاہتے ہو اور میرے بن کے جینا چاہتے ہو تب بھی میرے حبیب کی حیات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں،
حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے گوشے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا. آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کو ایذائیں پہنچائی گئی. آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ اور آپ کے اقربا کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور آپ کو بہت بے انتہا تکلیف دی گئی اور یہاں تک کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے در اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. ظاہری زندگی، ساری ظاہر زندگی گزارنے والوں کے لیے آپ کی حیات طیبہ سامنے رکھی ہوئی کہ ایسے حالات میں جو آپ کو تکلیف دیتا اس کے ساتھ آپ کا کام کیا ہو. آپ دیکھیں اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے ایک تو ہم کتنے گالی دیتے اس کا اندازہ ہے. جواب میں ہم بہت کچھ کہہ دیتے. اگر کوئی ہم کو ہمارے بچے کو مارتا ہے تو ہم کیا حالت اور کس در پہ چلے جاتے ہیں. کوئی زڑا ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرے تو ہمارا سلوک کیا ہوتا. مگر قربان جائے کہ کس طرح پیارے آقا محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلوؤں کو کیسے پیش کیا کہ آپ نے ایسا اپنا اسوہ، ایسے اخلاق، ایسے کردار پیش کیے کہ وہ تکلیف دینے والے، ایذا دینے والے، ایذا پہنچانے والے، ایسے جو ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت گری ان کا ایک نصیب تھا، ان کا نصیبہ تھا اور اسی میں وہ فخر کرتے تھے. اور کوئی تیز تلوار، کوئی نیزہ ان کو نرم نہ کر سکا مگر میرے آقا محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اسوہ کے ذریعے ان کو ایسا نرم کر دیا اور ایسا شیر و شکر بنا دیا کہ وہاں پر وہ بالکل اپنے آپ کو آپ کے کردار کے سامنے خود سپرد کر دیے اور آپ کو صفات کاملہ سے پکارنے لگے اور نام سے بھی آپ کو پکارنے کو بے ادبی محسوس کرتے. ایسے لوگ جن کو تلوار اور نیزوں نے نرم نہیں کیا بلکہ وہ اور تیزی میں آتے اور اس کا جواب ایسا دیتے کہ تلوار ٹوٹ جاتی اور نیزے کو بھی زخم کر دیتا، نیزہ بھی ناکارہ ہوتا. وہ کردار والے ویسے جری، ویسے وحشیانہ طبیعت رکھنے والوں نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اپنے آپ کو خود سپردگی کیا علیہ السلام کے سامنے کہ آپ کے آبرو کے اشاروں پر اپنی جانوں کو نثار کرنے لگے. آپ کے خالی آپ بہویں چلا کے کسی کی طرف اشارہ کر دیتے تو اپنی جانثاری کے لیے ہمیشہ بلیے تیار ہو جاتے. کیسے لوگ جو تلوار کی زبان سننے والے نہیں، جو نیزوں کی زبان سننے والے نہیں، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اسوے کے ذریعے، اس لیے اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے حبیب کی زندگی دیکھو کہ وحشی درندگی رکھنے والے، انسانیت کو تار تار کرنے والوں کے بیچ میں جا کے انسانیت کا سبق سکھا کے میرے محبوب نے بتا دیا کہ میں معلم الانسانیت. اور لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ. عزیز اور بزرگوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانیہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانثاری صحابہ جو دیکھیں آپ ما قبل آقا علیہ السلام ان کے درمیان نہ تھے تو ان کا حال کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ان کا حال کیا ہو گیا. عزیزان غزوہ احد میں کیا نہیں ہوا.
کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، نہ صرف مسلمانوں کو شہید کیا گیا، آپ کے چہیتے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیارے آقا سرور کائنات سن کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی مبارک خون آلود ہو گئی، اور آپ کے مخربین نے کہا کہ آقا بددعا فرمائیے ان کے لیے۔ آئے ہائے میرے آقا کے قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، تو کیا دعا کی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا الی رحمتہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کو خون ریز کر کے شہادت کا جام پلا دیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ ہمارا کردار دیکھیں، ہماری اپنی زندگی دیکھیں اور آخر کا اسوہ دیکھیں۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ احسن اسوۃ حسنہ، بہترین، اور فرمائے اچھا نمونہ ہے، ایسا نمونہ کہ اس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اے اللہ اللہم اہدی قومی، میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اے اللہ بے شک یہ جانتے نہیں، انی لم ابعث، میں ان کے لیے بددعا کرنے کے لیے، ان کے نقصان اور کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، میں ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ، بلکہ میں ان کے درمیان اس لیے میری بعثت کی گئی ہے کہ داعیاً الی رحمتی، میں تیری رحمت کی طرف بلاؤں، میں تیری رحمت کا امیدوار بناؤں ان کو، تیری رحمت کیا ہے اس سے آشنا کرواؤں، نہ کہ لعان کروں، ان کے لیے زحمت بن جاؤں، ایسا میرا زندگی کا قرینہ نہیں۔ آئے آئے پیارے آقا کے قربان جائیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارے لیے کوئی نظریات بدلتے ہیں تو ہم کتنے کیا کیا بدلتے ہیں، آپ اور ہم اپنی نفسوس کو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ کے مخربین کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے خیر و خیرات بانٹتے ہیں، اور اچھے سے اچھا ان سے سلوک کرتے ہیں۔ یہی کردار حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب اونٹ کر جوق در جوق دین اسلام میں آنے لگے۔ اس لیے اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی۔ آج لوگ بولتے کہ سلام ایسا نہیں ویسا نہیں، ایسے کردار والے پہ کیسا کیسا کیا کرنا دل ہوتا، سوچ کے دیکھو۔ عزیزوں اور بزرگوں، پیارے آقا علیہ السلام کی ہستی معمولی ہستی نہیں۔ آج جو جمعہ نصیب ہوا، یہ جمعہ جس کی وجہ سے ملا، یہود کو ہفتہ، نصارہ کو اتوار، اور ہمارے لیے جمعہ اللہ نے چھپا کے رکھا، کیونکہ سب سے اچھا دن اچھے محبوب کی امت کو اللہ نے اچھا بننے کے لیے عطا کیا۔ اور آج ہم سب بولتے رہو اور یہ کیا ہے، عید تو دو ہی ہے، یہ تمہارے کون، سوچو ذرا کس نے فرمایا جمعہ کو عید؟ جس نے دو عیدوں کا مزدہ سنایا اس نے تو فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہفتے میں ایک دن جمعہ کو عید کا دن بنا دیا، کیونکہ اس دن یہ بھی بتا دیا، دیکھو اشارہ دیکھو اس میں مل رہا، کیونکہ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم میں سور ان کے اندر روح پھونکی گئی، تو آدم علیہ السلام کی مولود کس دن ہوئی؟ جمعہ کے دن۔ علت بتائے آقا علیہ السلام، وجہ بتائے کہ اس جمعہ کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا گیا، اور اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کو روح پھونکی گئی، تو ہر جمعہ ہم آدم کی میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں،
اور جو آدم بھی جس کی ذات پہ ناز کرتے ہیں، آدم بھی اپنی نسب کی وجہ سے، اپنے اولاد ہونے کی وجہ سے ناز کرتے ہیں، بلکہ ان کو اپنے سے بھی برتر مانتے ہیں، ان کی میلاد منانے کے لیے سوچتے ہیں، ان کی میلاد کے بارے میں کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بدعقیدگی نکال کے پھینکو، دین فکر کے حساب سے اپنی فہم کو حوالے کر کے سمجھو۔ اپنی سمجھ سے سمجھنے کے لیے سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ کو سمجھدار کے حوالے کر دو، اور آقا سے بڑا کوئی سمجھدار ہے تو بتاؤ، ہے کوئی ایسا مرد بتائیے جو اپنی مردان کی وجہ سے قیامت تک کے لیے مثال بن جائے۔ ایسے مجاہد دین، ایسے اللہ کے شیر، ایسے اللہ کے محبوب، اللہ نے ایسے محبوب نہیں بنایا آپ کیا سمجھے کہ اللہ نے ایسے دے دیا، سمجھ لیں عہدہ، مقام، مرتبہ؟ آپ کا اظہار بھی ہے، آپ کا کردار بھی ہے، آپ کی روش حیات بھی ہے، جس کو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو قیامت تک آنے والے سارے بندوں کے لیے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزوں اور بزرگوں، معلوم آپ کو ایک وقت بنو طے قبیلہ جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا، بہت مشہور قبیلہ ہے، اس سے جنگ ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہوئی، کیونکہ وہ لوگ بہت تکلیف دے رہے تھے۔ جب بھی کوئی قبیلہ نکل کے جاتا اس کو لوٹ لیتے، اتنا تنگ کرے تھے مسلمانوں کو، اتنا تنگ کر دیے تھے کہ مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیے تھے۔ جیسا آج کل ہمارے اپنے آس پاس بھی ہم ایسے حالات کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اکثریت میں، آپ کو ہم بتانے چاہ رہا ہوں، جہاں اقلیت میں ہے بالکل 10 گھر 20 گھر ہے، وہاں حالات ناروا ہے۔ بیدار ہو جاؤ، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو بیداری۔ میں غلط نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنے سگے بھائیوں کو پوچھنے تیار نہیں، سگے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے تیار نہیں، انہیں ایسا کرا میں ایسا کرتا ہوں، انہیں ویسا کرا میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ اسوہ رسول میں ملتا کیا؟ ایسا ویسا کیسا کیسا کرنا ہے کیا؟ ارے آقا کو ایسے ویسے مانے تو کیسے کیسے ہو گئے، ممبروں پہ نام لیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام سے قربت پائے، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، آقا علیہ السلام کو اپنا نمونہ حیات بنائے، تو اللہ نے کیسے کیسوں کو کیا کر دیا، اور جو آپ کے مقابل ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ہم ایسے ویسے ہونے تیار ہو گئے، ہے نا؟ عزیزوں اور بزرگوں، صلہ رحمی سیکھو۔ سب سے پہلے اپنے گھروں میں ایک دینی ماحول بناؤ، گھر سے شروع کرو، محلہ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے۔ محلے میں کوئی محلے داری کرتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال گھر میں پہلے گھرداری کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے اہم چیز بتائی کہ دیکھو میں تم سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ عزیزوں، ہمارا موضوع تو باقی ہے، ٹائم ساتھ چھوڑ چکا ہے، اور ہر جمعہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ اس موضوع کو برقرار رکھیں گے۔ چاہتا تو تھا کہ بنو حاتم کا قبیلے کا واقعہ سنا کے ختم کروں، مگر وقت تو ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ بس ذہن میں رکھیں، یہ فکر رکھیں کہ ہم کو سنورنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، تمہارے لیے کوئی مدد غیب سے آئے گی بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترے، تو اپنے آپ کو اس تیور والا بناؤ، اپنے آپ کو اس کردار کا حامل بناؤ جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارے لیے حمایت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور جب تک تم وہ پیروں میں نہیں آؤ گے، جب تک تم وہ قرینے میں نہیں آؤ گے، تمہاری حمایت مسدود کر دی گئی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ ہم کلمہ طیبہ یاد کرے تھے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب، پڑھیے، اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شام تک 70,000 فرشتوں کی بات کرتا ہے۔ جو صبح پڑھ لیتا ہے شام پڑھ لیتا ہے صبح تک، ایمان کی حفاظت۔ اب دوسرا کلمہ ہے، یہ 5 کلمے کوئی معمولی نہیں ہے، بچپن سے پڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس میں بڑا کمال ہے۔ اب لوگ گلی گلی ناریلاں، نیمبوا، ناڑے، کیا کیا ہو رہا، استغفر اللہ، خدا کے گھر کو چھوڑ دیا گلی گلی کے ہو گئے۔ وہ میرے کو آج تک نہیں معلوم، وہ دن یہ دن میں جتنے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کبھی سنا ہی نہیں بھائی، وہ کیا کیا کی دن بولتے ہیں بھائی، وہ سن کے تعجب ہوتا۔ یہ دینا وینا سے کچھ نہیں ہوتا، ہر دن رب کا ہوتا، اور رب والوں کو کوئی دن کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو رب والے بننا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ تو دوسرا کلمہ شہادت، دوم کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ گواہی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوم کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ گواہی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی ضیاء سے روشنی عطا فرما، ہمارے قلوب کو مجلا فرما، مولا وہ تسکین راحت ایمانی عطا فرما جو تو نے ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار مقربین صحابہ کو عطا فرمائی، تابعین طب تابعین کو عطا فرمائی۔ مولا اسلام کی زندگی جینے کا جیا عطا فرما، مولا عزت و اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔